الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ غم در غم صدمے حادثے در حادثوں کے پہاڑ اس وقت خصوصاً ملت اسلامیہ انڈیا پر ٹوٹ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشاہیر دنیا سے رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ایک اور المناک اور کربناک خبر ملی کہ جموں کشمیر کے بڑے عالم دین، مفسر قرآن، داعی حق اور بڑے مجاہد، بڑے داعی، بڑے باہمیت عالم دین حضرت مولانا مفتی فیض الوحی صاحب بھی ہم سے رخصت ہو کر اپنے رب کی جوار رحمت میں چلے گئے۔ مفتی فیض الوحی صاحب کا نام خصوصاً دینی حلقوں میں کوئی محتاج تعارف نہیں ہے یقیناً۔ وہ انتہائی فعال اور متحرک عالم دین تھے، اور ان کی پوری زندگی ایک بڑی مثالی زندگی تھی۔ بڑے مجاہدے، بڑے دین کے لیے اور حق کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھی۔ ایک زمانے میں بعض غلط فہمیوں کی بنیاد پر انہیں جو ہے وہ جیل کی بھی ایک لمبی مدت تک صعوبت برداشت کرنی پڑی، اور اس دوران ان کے ساتھ بہت ہی کربناک زیادتیاں بھی ہوئیں، بہت ہی ان کو برداشت کیا انہوں نے، اور ذرا بھی انہوں نے جو ہے وہ کسی قسم کی خوشامدانہ وہ جو ہے مسلسل وہ افضل الجہاد اعلاء کلمۃ الحق عند سلطان جائر کا حق ادا کیا انہوں نے یقین۔ اس کے بعد وہ جموں کا وہ علاقہ، جموں کشمیر میں جموں کا وہ علاقہ جو غیر مسلم اکثریت کا علاقہ ہے، وہ جموں شہر خود مندروں کا شہر ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ مندروں کا شہر ہے وہ۔ وہاں پر مسلمان بعض اضلاع میں جیسے کٹھوا ہے اور ادھم پور ہے اور اس کے جموں کے ریجن کے جو ہیں وہاں پر بہت اقلیت میں زندگی گزارتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ وہ تقسیم ملک کے وقت میں جو دردناک فسادات ہوئے، پنجاب کا ایک حصہ تھا وہ وہاں پر، تو وہ بالکل ایک طرح سے ویران رہا ہے۔ اس کی دینی آبیاری کے لیے ان کی کوششیں یقیناً تاریخ میں یاد رکھی جائیں گی۔ حضرت مفتی فیض الوحی صاحب ایک بہت بڑے ادارہ بھی انہوں نے وہاں پر قائم کیا، اور اس کے وہ ایک طرح سے عملی ذمہ دار تھے، عہدے اور منصب کی چاہتوں سے بہت دور رہا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے ہمیشہ اگرچہ ادارے کی روح رواں وہی تھے ایک طرح سے، اس ادارے کے سلسلے میں ہر وقت فکر رکھتے تھے، لیکن وہ جو ہے ذمہ داری اپنے کسی رفیق کو دیتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ گرد و نواح میں بہت سے چھوٹے چھوٹے ادارے قائم کر کے ان کی سرپرستی کرنا، ان کے لیے ضروریات مہیا کرنا، کیسی زمینی سطح پر وہ جو ہے وہ اس علاقے کی دینی اور دعوتی آبیاری کے لیے کوششیں کرتے تھے۔ قرآن مجید سے ان کو بہت عاشقانہ والہانہ تعلق تھا، اور فہم قرآن کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی خاص الخاص اپنے فضل سے نوازا تھا۔ درس قرآن ان کے بہت ہی مقبول ہوا کرتے تھے۔ رمضان مبارک میں خصوصاً وہ روزانہ جو ہے جو قرآن مجید سناتے تھے، قرآن بہت اچھا یاد بھی تھا ان کو، قرآن جو پڑھتے تھے اس کا خلاصہ سناتے تھے، مختصر تفسیر ہوا کرتی تھی ان کی۔ رمضان میں کئی دور ان کے پورے ایک رمضان میں پورے قرآن کی تفسیر ہو جایا کرتی تھی، بہت مقبول ہوتی تھی، بڑی تعداد میں خصوصاً عصری تعلیم سے فارغین کے آیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹرز، انجینئرز، عصری تعلیم یافتہ لوگوں اور سرکاری ملازمین کے اندر دینی حمیت اور دینی قدر و منزلت پیدا کرنے کے لیے اور دینی ان کے اندر فکر پیدا کرنے کے لیے مسلسل ماہانہ اور ہفتے واری ان کی مجالس ہوا کرتی تھی، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے نوجوان طلبہ، اساتذہ وہاں شریک ہوا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے پورے جموں ریجن میں میڈیکل کالجز میں، انجینئرنگ کالجز میں آپ وہاں عصری تعلیم یافتہ لوگوں کے بالکل شرعی حلیے میں دیکھیں گے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ مرتبہ بترا میڈیکل کالج میں کچھ وہاں کے ان کے حضرت کے شاگرد مجھے لے کر گھر گئے، وہاں کے پرنسپل سے ملاقات کرائی، تو وہاں میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ماشاءاللہ صافہ، پگڑی اور داڑھی اور کرتے پاجامے میں وہاں پر میڈیکل کالج میں پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں۔ تو جو پرنسپل صاحب تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب، وہ تو ایک طرح سے انہوں نے کہا مولانا صاحب یہ دل یہ چاہتا ہے کہ
اس بترا میڈیکل کالج کا نام دارالعلوم بترا رکھ دوں میں نے ان سے کہا کہ اصل میں کالج کو دارالعلوم کہتے ہیں عربی میں، اور یونیورسٹی کو جامعہ کہتے ہیں، اور اسکول کو مدرسہ کہتے ہیں. نام بدلنے سے کوئی زبان کو کرنے سے ہوتا نہیں ہے، تو دارالعلوم تو پہلے ہی ہے بس. تو یعنی اور یہ اس میں اکثر 100% کوششوں کا یہ نتیجہ تھا جناب مفتی فیض الباری صاحب کی وجہ سے. بہت ہی فعال تھے وہ. اور اس کے علاوہ وہ بس کوئی انسان کسی خدمت کے لیے، یہ ہوتا تھا مولانا مفتی فیض الوحیدی صاحب کی ایک مثالی وصف جو عام طور پر علماء میں نہیں پایا جاتا ہے، کہ وہ ہر طرح کے لوگوں سے تعلقات بنا کر رکھتے تھے. اور تعلقات بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی ضرورت مند کے اس طرح سے کام بن جائیں گے. تو میں بڑے سے بڑے بعض بلڈرز کے بعض کام رکے ہوئے، ہمارے بعض ایسے ایک دوست لوگ بھی ہیں جو وہاں پر کام کرتے تھے، ان کے بعض مسائل ہوتے تھے تو وہ ذرا سے فون سے ان کے بڑے بڑے مسئلے اٹکے ہوئے ہو جاتے تھے. اور چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی کوئی ان کے لیے کوئی کام کے لیے کہتا تھا کسی کام کے لیے، تو وہ یا تو فون سے نہیں، کبھی انہیں خود سب کچھ کام چھوڑ کر جانے کی ضرورت پیش آتی تھی، تو وہ اس کے سلسلے میں بالکل بھی بخل سے کام نہیں لیتے تھے. قرآن مجید کا گوجری زبان میں انہوں نے ترجمہ بھی کیا تھا، جو بہت ہی ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت ہی پیارا ترجمہ ہے. یقیناً وہ آدمی کیونکہ تھوڑا بہت اس کو وہاں کرتے ہیں تو ہلکا پھلکا میں ہندی زبان سمجھنے کی وجہ سے اس کا تھوڑا سمجھ میں آتا ہے. وہ بہت ہی پیاری سی زبان، بہت دلکش زبان میں انہوں نے گوجری زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ بھی کیا تھا. اور وہ تفسیر قرآن کے حلقے ان کے بہت ہی زیادہ مشہور تھے. ان کا درس بھی مدرسے میں بڑا مقبول ہوتا تھا. بہت جو لوگ ان سے وابستہ تھے، مفتی صاحب کا یہ تھا، خدمت کا یہ جذبہ متعدی تھا ان کا. ان سے وابستہ وہ ایک ماشاءاللہ شیخ بھی تھے، ذکر کا حلقہ بھی ہوتا تھا، اور ڈاکٹرز انجینئرز ان کے یہاں اس کے ذکر کی مجلس میں شریک ہوتے تھے. ہم نے دیکھا یہاں ایمس میں اور دلی کے ہاسپٹلس میں اور بعض دوسرے انجینئرنگ کالج میں ان سے تعلق رکھنے والے اساتذہ یا طلباء یا ڈاکٹر جو موجود ہوتے تھے، وہ بالکل 100% اپنی انسانیت کی خدمت کے جذبے کے سلسلے میں مفتی صاحب کا پڑھتو ہوا کرتے تھے. یعنی ابھی یہ جو کووڈ کی دوسری لہر چلی تو کئی 3-4 ڈاکٹرز ایسے تھے، ایک ایمس میں تھے، ایک جامعہ ہمدرد میں تھے، اور ایک یہ تھے. تو مجھے ایسی ضرورت پیش آئی، کئی ایسے عزیزوں اور اہل تعلق کو جن کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، ان کو بیڈ وغیرہ نہیں مل رہے تھے، آکسیجن نہیں مل رہے تھے. تو کسی نے بتایا کہ فلاں ڈاکٹر صاحب کو فون کر لیجئے، وہ گھروں میں رہ کر لوگوں کو سلنڈر بھی مہیا کر رہے ہیں اور گھر جا کر ان کی علاج کی فکر کر رہے ہیں. تو میں نے فون کیا انہیں، وہ شاید کئی ایسے ڈاکٹر تھے جو جانتے تھے، مجھے بھی جانتے ہوں گے کسی طرح غائبانہ طور پر. تو انہوں نے خوشی سے نہ صرف ایک فی سبیل اللہ ان لوگوں کا مریضوں کا علاج کیا، بلکہ مریضوں کے گھر والوں سے زیادہ فکر مند ہو کر ان کے لیے طبی سہولتیں فراہم کی. بعد میں معلوم ہوا کہ ان کے اندر یہ جذبہ اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ ان کے وہ حضرت مفتی فیض الوحیدی سے بیعت کا تعلق رکھتے ہیں. حضرت مفتی فیض الوحیدی درس قرآن میں شریک ہوتے ہیں. یہ بات یقین بڑی سیکھنے کی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، ہے نبی اللہ، میں اللہ کے سب سے محبوب بندہ بننا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الناس ما ينفع الناس کن انفع لهم. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو انسانوں کو زیادہ نفع پہنچائے. اگر تم محبوب ترین بننا چاہتے ہو تو سب سے زیادہ انفع بن جاؤ. غیر مسلموں میں دعوت دین کے ایک یہ بھی بات تھا کہ وہ 100% ان کی زندگی اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے وقف تھی. انسانیت کی خدمت ہو یا اللہ کے رسول اللہ کے دین کی کوئی کام ہو، اس کے لیے وہ ان کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے تھے. اس میں انتہائی سخاوت تھی اور انتہائی وسعت ظرفی تھی. کسی تحریک سے تعلق ہے، کس جماعت سے تعلق ہے، کس مسلک سے تعلق ہے، اس سے انہیں کچھ لینا دینا نہیں تھا. ہر کوئی بس اللہ اس کے رسول کا نام ہو تو بس اس کے لیے وہ ہر وقت کھڑے رہتے تھے. اس صورتحال تھی. تو غیر مسلموں میں دعوت کے سلسلے میں انہیں کچھ شاید اندر سے اس کی ضرورت تھی. تو وہ ایک دیوبند تشریف لایا کرتے تھے. ایک مرتبہ پھلت تشریف لائے، مجھے رابطہ کیا حضرت مولانا اسلم صاحب کے واسطے سے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کافی دیر تک کس طرح دعوت کا کام کرتے ہیں، ہم کیسے کریں، ہمیں بڑا شوق ہے اور یہ ہے وہ کرنا شروع کیا.
پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دروازے کھول دیے، اور اللہ کی شکر ہے بڑے وہاں کے جو ہے بہت سی جگہ کے برہمنوں کے نوجوان اور بہت ہی لوگ، ایک بڑی تعداد نے ان کے ہاتھوں پر ماشاءاللہ اسلام قبول کیا. حضرت مفتی فیض الوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ بیچارے اس کے بعد سے بہت شفقت و عنایت کا تعلق رکھتے تھے، بہت بڑے عالم تھے. مجھ جیسے گھسیارے کے لیے وہ بالکل ایک دم پلکیں بچھائے رکھتے تھے، اور بہت زیادہ محبت، بلکہ وہ ان کو خوشگمانی تھی. وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ سے ملاقات سے پہلے اور آپ سے رابطے سے پہلے ہم لوگ بہت کوشش کرتے تھے، لیکن کسی نے جو ہے وہ اسلام، ہمارے یہاں کوئی بہت کوشش کے باوجود مشرف اسلام نہیں ہوا، لیکن جب سے آپ سے تعلق ہوا ہے الحمدللہ روز ایک دو لوگ آتے ہی رہتے ہیں. اور الحمدللہ ایک بڑی تعداد جو ہے مہاجرین کی اور نو مسلموں کی ان کے حلقہ ارادت سے بھی وابستہ تھی. اور وہ ایسے تھے کہ وہ جب اسلام قبول کرتے تھے تو پھر ان کو دعوت سے لگاتے تھے. اور الحمدللہ بہت مثالی دائی، بلکہ مثالی دائی کیا، بعض ایسے بڑے علماء اور مشائخ جن کے لیے ہم نے کوشش کی کہ وہ دعوت کے لیے کم سے کم تائید کرنے لگیں، اور ان کی طبیعت منشرح نہیں ہوئی ہے، ان کے ذہن میں خوف اور ڈر کہ کہیں اس کی وجہ سے کچھ ہمارے اداروں پر وہ نہ ہو جائے. کئی ایسے بڑے علماء جموں کے اس علاقے میں انہوں نے سفر کیا، تو حضرت مفتی فیض الوہی صاحب نے اپنے مہاجر نوجوانوں میں سے کسی کو ان کے ساتھ کر دیا خدمت کے لیے، اس کے لیے. تو 2-4 گھنٹہ رہ کر انہوں نے ایسا ذہن بنایا کہ انہوں نے اپنے اداروں میں جا کے دعوتی مراکز قائم کر دیے. مفتی صاحب ادھر رمضان مبارک میں اعتکاف میں تھے، اور اعتکافی میں ان کی طبیعت قلیل ہوئی، اور اس میں جو ہے وہ پھر ڈاکٹروں کے مشورے سے وہ اعتکاف سے واپس آئے، اور اس کے بعد ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا. اسپتال میں شروع میں ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، لیکن بعد میں طبیعت سنبھل گئی تھی. اور اکثر ڈاکٹرز روزانہ جو ہے وہ اس طرح کی خبریں دے رہے تھے کہ الحمدللہ ٹھیک ہیں. پھر اچانک ان کی ایک دن طبیعت خراب ہوئی، اور پھر یہ ہوا کہ ان کی سانس میں بہت دقت ہو رہی ہے، اور سانسیں بہت زیادہ جو ہے لمبی سانسیں لے رہے ہیں، اور آکسیجن سیچوریشن کم ہو گیا ہے، تو شاید انہیں وینٹیلیٹر پر لے جانا پڑے. چنانچہ وینٹیلیٹر پر لے گئے. وینٹیلیٹر پر لے جانے کے بعد بھی پھر 1-2 دن کے بعد طبیعت سنبھلنے لگی، اور روز یہ ڈاکٹر خبر دے رہے تھے کہ انشاءاللہ 1-2 دن میں وینٹیلیٹر ہٹا دیا جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو خیریت کے ساتھ وہ واپس آئیں گے. اور اسی امید پر ہم لوگ روزانہ فون کرتے تھے. اچانک کل سے پھر دوبارہ سے یہ معلوم ہوا کہ ان کی طبیعت مسلسل وہ کل سے جو ہے اچانک گردے پر اثر ہوا ہے، اور ڈائلیسس ہو رہا ہے. اور پھر جو ہے آج یہ وہ خبر جس کے خیال اور تصور سے بھی دل سانس رکنے لگتی تھی، وہ خبر آدمی، یہ دنیا جو ہے السجن المومن ہے، یہاں انسان کی مرضی کہاں چلتی ہے، اور اس خواہش کہاں پوری ہوتی ہے. یہاں تو جن لوگوں سے رشتہ ہے بس ناپائیدار ہے، یا تو خود چھوڑ کر چلے جانا ہے، یا وہ چھوٹ جائے گا تو چھٹنا ہی ہے. تو ایک ایسی شخصیت جس کا تصور، جس کا خیال، جس کی یاد بھی ہمارے لیے تسکین کا اور حوصلے کا اور ہمت کا ذریعہ تھی، آج ان کا نام ہمارے لیے ایک صدمے کا ذریعہ ہے اور افسوس کا ذریعہ ہے. وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. یقیناً ان کی بڑی خدمات ہیں، بڑی قربانیاں اسلام اور دین کے لیے انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں یقین ہے، ہمیں گمان نہیں، اللہ کے یہاں یقین ہے کہ اس کی بڑی پذیرائی ہو رہی ہوگی، بڑی قدر ہو رہی ہوگی. اور وہاں پر جو ہے ان کا کیسا خوبصورت استقبال ہو رہا ہوگا. یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی بال مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی ملت اسلامیہ کو ان کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے، ان کے شاگردوں میں سے، ان کے وارثین میں سے، اور ان کے مسترشدین میں سے. اللہ تعالیٰ ان کی کاموں کو آگے بڑھانے والے، اور ان سے اور ان کی صفات سے متصف لوگ زیادہ سے زیادہ ملت میں پیدا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی بال مغفرت فرمائے، اور ہمارے ساتھ جو ان کے احسانات کا، ان کی شفقتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے اپنی نشان اجر عظیم عطا فرمائے. میں اپنے تمام اہل تعلق سے بہت ہی عاجزانہ درخواست ہے کہ ایسے داعی دین اور ایسے مجاہد اور ایسے دین کے لیے درد رکھنے والے اور فکر رکھنے والے لوگوں کے لیے ایصال ثواب خود جو ہے دین کے کاموں میں توفیق کا ذریعہ بنتا ہے، اور اپنی دینی خدمات میں برکت کا ذریعہ بنے گا. تو میری درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کے لیے ایصال ثواب بھی کریں، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں مغفرت فرمائیں.
آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل